یاد کرو اپنے نبی کا وہ خطبہ، حجۃ الوداع کے پیارے نبی اپنی زندگی کے آخری خطبہ دے رہے ہیں، آخری حج کر رہے ہیں، عرفات کا میدان ہے، آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے؟ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین وقال تعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی دو الگ الگ سورتوں کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان دونوں آیتوں کے اندر ایک خاص بات ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان آیتوں کی شروعات لفظ ویل سے ہو۔ پہلی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وہ سورہ مطففین کی آیت ہے، اس کی شروعات ہو رہی ویل للمطففین، ویل کا لفظ وہاں بھی آ رہا ہے۔ اور دوسری جو آیتیں میں نے پڑھی وہ سورہ ہمزہ کی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں بھی لفظ ویل سے بات شروع ہو۔ پہلے ویل کو سمجھ لیتے، ویل کیا ہے؟ عربی زبان میں کسی پر بددعا کرنے کے لیے بھی ویل کا لفظ آتا ہے، کسی کی ہلاکت اور کسی کی بربادی کے لیے ایک لفظ آتا ہے ویل۔ جب عربی میں کہا جاتا ہے فلاں کے لیے ویل ہو، مطلب فلاں برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، نشٹ ہو جائے۔ تو کسی چیز کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، نشٹ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے لفظ ویل آتا ہے۔ اور ویل کا جو یہ لفظ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ بھئی جہنم میں بھی الگ الگ اسٹیپس ہیں، الگ الگ جہنم کے اندر درجات ہیں، تو جہنم میں خطرناک وادی کا نام ویل ہے۔
اب یہ لفظ ویل کا یہ دونوں مطلب اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ پورے قرآن میں یہی دو جگہ ایسی ہے جہاں ویل سے بات شروع، ویل کا لفظ تو اور بھی جگہ قرآن میں آیا ہے، مگر ویل سے بات شروع ہوئی ہے صرف قرآن میں دو جگہ، یا یہ کہہ لیجیے کہ قرآن کی صرف یہی دو صورتیں ہیں جن کی اسٹارٹنگ لفظ ویل سے ہو رہی ہے۔ اور آج کا میرا خطبہ جمعہ انہی دونوں چیزوں پر ہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے، ایسے کون سے کام ہیں، ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے لیے اللہ نے ویل کا لفظ استعمال کیا کہ جو یہ کرے گا اس کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین عربی زبان میں نہیں بن عربی زبان میں مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ اللہ نے کہا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اب اللہ نے تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ لوگ ہیں جب وہ لوگوں سے سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا وصولتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان وہ ناپ کر کے دیتے ہیں یا تول کر کے دیتے ہیں، جب وہ خود دکاندار بن جاتے ہیں، خود وہ بزنس مین بن جاتے ہیں تو کسٹمر کو لوٹتے ہیں، خریدار کو لوٹتے ہیں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ آج یہ مسجد جو ہے ماشاءاللہ ایک مارکیٹ پلیس میں ہے، مارکیٹ ہٹیا میں یہ مسجد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہاں جتنے بزنس مین ہیں، جتنے تاجر ہیں، جتنے ہٹیا میں کام کرنے والے ہیں، اور بڑی تعداد اس مسجد کے مصلیان کی وہی ہے، ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ یعنی اللہ کی نظر میں لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کرنے والا، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال پر حملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا اللہ کی نظر میں کتنا برا ہے میرے بھائی، کہ اللہ قرآن میں پوری ایک سورت نازل کرتا ہے اور سورت کی اسٹارٹنگ کا تو ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بڑی پوائنٹ کی بات لکھی کہ یہاں ناپ تول کا ذکر تو ایک سمبل کے طور پہ، ایک علامت کے طور پہ، زندگی کے ہر میٹر میں اللہ تعالیٰ ایک معیار بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں دوہرا معیار ہوتا ہے، جو اپنے لینے کی بات آتی ہے، اپنے مفاد کی بات آتی ہے، اپنے پروفٹ کی بات آتی ہے تو پورا پورا وصولتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے، جب حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبے اور لائف کے تمام ایسپیکٹس قرآن کریم کی آیت ہے۔ آج باپوں کو شکایت ہے صاحب ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے۔ باپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں نے ایک باپ کا فرض کتنا ادا کیا؟ 5 بیٹے ہیں، اسی کٹیہار کے علاقے میں ایک نوجوان مجھے ملا جس کے باپ کے 5 بیٹے ہیں اور لاکھوں کے کھیت ہیں اور پراپرٹی ہیں، اور وہ بیٹا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے چھوٹی موٹی دکان کر رہا ہے، اور اس کے باپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے تمام بیٹوں کو اگر برابر صرف اپنی پراپرٹی اور اپنے کھیتوں کی جو پیداوار ہے وہ دے تو تمام بچے خوشحال رہیں گے، مگر باپ ایک بیٹے کو بھرپور دے رہا ہے اور باقی 5 بیٹوں کو محروم کر رہا ہے۔ کہ یہ ناانصافی نہیں ہے میرے بھائی؟ کہ اللہ کیا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ہم اس منبر سے، ہم اسٹیجوں سے، ہم تقریروں میں ہمیشہ والدین کے حقوق پر بات کرتے ہیں اور ہم سماج کو یہ بتاتے ہیں صاحب ماں باپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مگر اللہ کی قسم اس سماج میں بڑی تعداد میں ایسی اولادیں ہیں جو مظلوم ہیں اور ان کے ماں باپ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ شریعت سکے کا ایک پہلو ہمیں نہیں سکھاتی، شریعت میں ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ شریعت اگر ماں باپ کے حقوق بتاتی ہے تو شریعت اولاد کے بھی حقوق بتاتی ہے میرے بھائی۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا عقیقہ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری، اس کا صحیح نام رکھنا باپ کی ذمہ داری، اس کو اچھی تعلیم دینا باپ کی ذمہ داری، اس کو اچھی تربیت دینا باپ کی ذمہ داری۔ بچہ جوان ہوا، بچی جوان ہوئی، صحیح وقت پر صحیح جگہ شادی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری۔ اگر ان ذمہ داریوں میں سے کہیں بھی ہم نے کوتاہی کی تو یہ اولاد ہمارے گردن پر اللہ کی بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی، بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ کتنی بچیاں ہیں 30 سال کی، 35 سال کی ہو گئی،
ماں باپ فضول وجوہات کی وجہ سے، فالتو وجوہات کی وجہ سے اچھے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں. بچیوں کی عمر نکل گئی، 35 سال کی ہو گئی، آج اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے. ان بچیوں کی جوانی کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنے نوجوان لڑکے ہیں شادی کے قابل ہو چکے ہیں، ماں باپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. ان بچوں کی شادی تاخیر سے کی جا رہی ہے، ان کو زنا کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، ان کو بدکاری کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے. میں بڑے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے. آج کے دور میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے میرے بھائی، بہت بڑا چیلنج ہے. بے حیائی ہر طرف ہے، ننگا پن ہر طرف ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، موبائل موجود ہے، تمام ہمیں بھڑکانے اور ہمیں بہکانے کے تمام راستے موجود ہیں. اگر ہم نے نکاح کے رشتے کو آسان نہیں کیا، اگر ہم نے نکاح کے سسٹم کو آسان نہیں کیا، زناکاری اور بدکاری آسان ہو جائے گی اور ہو چکی ہے. ماں باپ اپنا حق ادا کریں، اولاد اپنا حق ادا کرے. اگر ماں باپ غلط بھی کرتے ہیں، اولاد کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب ہمارا باپ ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے تو ہم تعلق توڑ دیں. نہیں، اسلام یہ کہہ رہا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تم اپنا حق ادا کرو. اپنا حق لینے کے لیے تم پورا وصولنے کے لیے تیار ہو، اور جہاں حق دینے کی بات آتی ہے، جہاں ذمہ داریوں کو نبھانے کی بات آتی ہے، وہاں پیچھا چھڑا دو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب ان کو اپنا حق لینے کی بات آتی ہے تو پورا وصول لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب حق دینے کی بات آتی ہے، جب ذمہ داریوں کو نبھانے کی بات آتی ہے، جب اپنا کرتویہ نبھانے کی بات آتی ہے، جب اپنا فرض ادا کرنے کی بات آتی ہے، وہ ڈنڈی مارتے ہیں. الا يظن اولئک انہم مبعوثون، اے حقوق میں کمی کرنے والوں، اے ناپ تول میں کمی کرنے والوں، اے لوگوں کا حق مارنے والوں، کان کھول کر کے سن لو. کیا تم یہ نہیں سوچتے ہو تمہیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بہت بڑا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. دنیا میں ہم نے کسی کا حق مار لیا تو دنیا میں تو چانس ہے نا، زمین لے لی تو زمین دے دیں، پیسہ لے لیا تو پیسہ دے دیں، کچھ اس کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا تو معافی مانگ لیں. آخرت میں چانس نہیں ملے گا. بھائی آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، انڈیا کا روپیہ سعودیہ میں نہیں چلتا، وہاں ریال چلتا ہے. دبئی جائیں گے وہاں درہم چلتا ہے، کویت جائیں گے وہاں دینار چلتا ہے، بنگلہ دیش جائیں گے ٹکا چلتا ہے. آپ کی کرنسی آپ کے ملک میں کام کرتی ہے. ہم نے لوگوں کی زمین ہڑپی، ہم نے لوگوں کا حق مارا، ہم نے لوگوں کا مال لوٹا. دنیا میں مال کے بدلے مال ہے، دنیا میں زمین کے بدلے زمین ہے، دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے. آخرت میں کرنسی چینج ہو جائے گی. آخرت میں مال کے بدلے مال نہیں چلے گا. وہاں کون مال لے کے جائے گا؟ وہاں تو بھائی ہم ننگے بدن جائیں گے. یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے. ہائے ہائے، مہنگا برانڈڈ کپڑا پہننے والا، لاکھوں کا جو ہے اپنے پہننے اور اوڑھنے پر خرچ کرنے والا، اور اپنی شان و شوکت اور اپنے برانڈ چلانے والا، قیامت کے دن ننگا آئے گا. یہ انسان کی اوقات ہے. اے انسان تو قیامت پر غور کر، تو اپنی موت پر غور کر، اپنی قبر پہ غور کر. تو تکبر چھوڑ دے، تو غرور چھوڑ دے، تو گھمنڈ چھوڑ دے. کس بات کا تکبر ہے تجھے؟ تیرا رتبہ، تیری حیثیت، تیرے پیسے، تیرے بنگلے، جس دن تو مرے گا، جس دن تیرا انتقال ہوگا، تیری سانسوں کی ڈور تھمے گی، تو اس قدر بے بس ہو جائے گا. تو اپنی فارچونر سے چلا کرتا تھا، مہنگی گاڑیوں سے چلا کرتا تھا، آج 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے تو قبرستان جائے گا. دنیا والے تجھے سلامی ٹھوکا کرتے تھے، آج قبرستان میں مٹی دے کر کے کہیں گے یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے. اور قیامت کے دن ننگے ہوں گے ہم سب، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر. اور اللہ کے نبی فرماتے غرلن، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے. ختنہ تو ہم کرتے ہیں نا اللہ کے رسول کی اور نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن ماں کے پیٹ سے تو بغیر ختنہ کے پیدا ہوا تھا. قیامت کے دن اللہ اسی حال میں اٹھائے گا، اسی حال میں ہم جائیں گے. وہاں ہمارے جیب میں پرس نہیں ہوگا، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہوں گے. اور قیامت کے دن جانتے ہو سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے سب سے پہلے کپڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا جائے گا؟
تو جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے تھے. بھئی ایک انسان اگر کپڑا پہن کر کے آگ میں جلے گا تو شاید جلنے میں تکلیف کم ہو, اور ایک انسان کے بدن سے کپڑے اتار کے ننگا اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کے بدن کو آگ کی تپش جلدی لگے گی. ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار کے ان کو آگ پہ ڈالا گیا. ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر سال سنتے رہتے ہیں ممبروں سے, تقریروں سے. کبھی ہم نے سوچا ابراہیم کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچا کہ کتنی ایمان کی بات ہے, کتنی ہمت کی بات ہے بھائی. آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ایک انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ کہ پورا گاؤں جل سکتا ہے, اور اس آگ میں ابراہیم کو ننگے بدن, ان کے بدن کے کپڑے اتار کے ڈالا گیا تھا. مگر ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا, ان کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی. ان کی زبان پر بس ایک کلمہ تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے. میں رب کی توحید کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ اللہ کی محبت تھی جس نے ابراہیم کو آگ میں کودنے کے لیے آمادہ کر دیا. ابراہیم کو بغیر کپڑے کے آگ میں ڈالا گیا تھا اللہ کی توحید کے لیے. قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کے بدن پہ ڈالا جائے گا. تو قیامت کے دن تو ہمیں نیکی کے اب ہمیں مال کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کے آئے گا, نماز لے کے آئے گا, صدقہ لے کے آئے گا, عمرہ لے کے آئے گا, حج لے کے آئے گا. کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کی زمین لوٹی ہوگی, کسی کا مال ہڑپا ہوگا, تو اس کو اس کا نماز دے دی جائے گی, اس کو اس کا روزہ دے دیا جائے گا, اس کو اس کا صدقہ خیرات, اس کی نیکیاں بٹ جائیں گی. اور اس کے بعد بھی اگر حقدار بچیں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. کسی کا جو ہے زنا, کسی کی چوری, کسی کا شراب, کسی کی غیبت, اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار, اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائی اپنی نیکیوں کو بچا لو, اپنی نمازوں کو بچا لو, اپنی زکوٰۃ, اپنے عمرے, اپنے حج کو بچا لو. لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں خبردار رہو, لوگوں کا مال, لوگوں کی جان, لوگوں کی آبرو کے سلسلے میں ہوشیار رہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, قیامت کے دن تمہیں لوگوں کا حق دینا پڑے گا. حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء, یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو قیامت کے دن انسانوں کا تو حساب ہوگا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی قصاص لے گا, اور سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا. تو نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا؟ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, جانوروں کا جب قصاص ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جانوروں سے کہے گا کونوا ترابا, مٹی ہو جاؤ. تو جتنے جانور ہیں سب مٹی ہو جائیں گے. تو انسان دیکھے گا کہ یہ بکری, بکرا, گائے, بیل, یہ کتے, یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قصاص دلوا کے ان کو مٹی بنا دے گا. تو اس وقت جو کافر ہوگا, جو اللہ کا نافرمان ہوگا, وہ کیا کہے گا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کافر کہے گا کہ اے اللہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا, میں انسان نہ ہوتا, میں حیوان ہوتا, میں جانور ہوتا, اور آج میرا حساب و کتاب اتنی آسانی سے ہو جاتا, میں مٹی ہو جاتا, مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا. تو میرے بھائیوں قیامت کے اس دن ہمیں حساب دینا پڑے گا, اس لیے حقوق و لباس سے ڈرو. تو یہ قرآن کی پہلی جو آیتیں میں نے پڑھی سورۃ مطففین کی, اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل کا ذکر کیا. اس کے بعد جو دوسری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ سورہ ہمزہ کی, وہ ہم لوگوں کو یاد بھی ہوگی, میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. بربادی ہے ہمزہ کے لیے, لمزہ کے لیے. یہ ہمزہ کیا ہے, لمزہ کیا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں, ہمزہ کہتے ہیں اشارے سے کسی کی برائی کرنے والا, اور لمزہ کہتے ہیں زبان سے کسی کی غیبت کرنے والا. اشارے سے, ہاتھ سے کسی کی برائی کرنے والا ہمزہ, اور زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی کرنے والا لمزہ. اللہ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, کسی کی برائی کرنے والا, کسی کی غیبت کرنے والا, کسی کی چغلی کرنے والا, اس کے لیے ویل ہے, جہنم ہے, بربادی ہے. اللہ اکبر. آج تو ہم علماء کی چغلیاں کرتے ہیں بھائی, ہم تو علماء کی آبروؤں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کسی نے لکھا ہے, کسی بڑے محدث نے لکھا ہے لحوم العلماء مسمومۃ. کسی کی جب ہم غیبت کرتے ہیں نا تو غیبت کا مطلب ہوتا ہے ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں.
اللہ نے قرآن میں کہا نا غیبت جو ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا کہ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. کسی کی غیبت کرو گے تو صرف گوشت کھا رہے ہو، علماء کا اگر غیبت کر رہے ہو تو علماء کا زہریلا گوشت کھا رہے ہو تم، یعنی اس کا ڈبل نقصان تم کو. ایک مسلمان کی غیبت کرو اور دوسرے عالم کی غیبت کر رہے ہو. ہماری مجلسیں آج غیبتوں سے بھری ہے. ہم اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمان بھائی کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہیں. بھائی اگر کسی کا کوئی عیب دیکھ بھی لو اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کے عیب پر پردہ ڈال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. اور جو لوگوں کی آبرو کے پیچھے پڑ جائے، لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کے نبی فرماتے کان کھول کر کے سن لو، من تتبع عورات المسلمین، جو مسلمانوں کی آبرو کے پیچھے پڑے گا، ان کی عزتوں کے پیچھے پڑے گا، یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کے گھر میں اس کو رسوا کرے گا. آج آپ دوسروں کی عزت کے پیچھے پڑے ہیں، کل آپ کی عزت نیلام ہوگی. آج آپ دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، کل گلیوں اور چوراہوں پر آپ کی عزت نیلام ہوگی. اس لیے میرے بھائی اس سے ڈرو. یاد کرو اپنے نبی کا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کے آخری خطبہ دے رہے ہیں، آخری حج کر رہے ہیں، عرفات کا میدان ہے، آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کو پتا تھا عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، صحابہ کو پتا تھا. مگر صحابہ کرام کی عادت تھی جب نبی اکرم کوئی سوال کرتے تھے پتا بھی رہتا تو کہتے اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا آج کا دن عرفہ کا دن نہیں؟ اے لوگوں یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب کو پتا تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کو پتا تھا یہ مکہ شہر ہے، یہ شہر مکہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کہا ہے میری امت کے لوگوں آج کے دن کا جیسے احترام کرتے ہو، اس مہینے کا احترام کرتے ہو، اس شہر مکہ کا احترام کرتے ہو، اس سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کی آبرو کا احترام کرو، ایک مسلمان کی جان کا احترام کرو، ایک مسلمان کے مال کا احترام کرو. اللہ اکبر. ہمارے لیے عام بات ہے کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب کا منظر دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور اس سے اپنے جو ہے چہروں کو وہ نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو بہت بری طریقے سے نوچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا حضرت جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبروؤں پر حملہ کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے. میرے بھائی لوگوں کے درمیان محبت کو پھیلانے کی کوشش کرو، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو، نفرت کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام مت کرو. جانتے ہو آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اسلام کی نظر میں میل محبت کتنی بڑی چیز ہے کہ اسلام میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر دو لوگوں میں میل کرانے کے لیے، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، دو دوستوں میں جھگڑا ہو گیا اور آپ جھوٹ بول کر کے بات بنا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بولے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ملانے کے لیے جھوٹ بولو تو جھوٹ بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ دو دلوں کو ملا دو. اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے سچ بولو. دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر رہے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. حالانکہ وہ چغلی کس بات کی؟ سچی بات پھیلا رہا ہے، ادھر کی ادھر کر رہا ہے، ادھر کی ادھر کر رہا ہے، لیکن ایسا سچ بھی اسلام میں حرام ہے. تو میرے بھائیوں یہ قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک میں لوگوں کے مال ہڑپنے والے کے لیے بربادی کی بات کہی گئی اور دوسروں میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے بربادی کی بات کہی گئی. لہذا اپنی زبان کی حفاظت کرو غیبت اور چغلی سے، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپنے اور لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے سے ہمیشہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی کے پاس کبھی کبھی ایسا کیس آتا تھا، 2 لوگ زمین کا کیس لے کے آئے.
اب جو بیچارہ جس کی واقعی میں زمین ہے، اب وہ بیچارہ اپنی بات ڈھنگ سے نہیں پیش کر پا رہا ہے، اور جو ناجائز طریقے سے اس کی زمین لے رہا ہے وہ بڑی چکنی چپڑی بات کر رہا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے. تو اللہ کے نبی نے مرتبہ صحابہ سے کہا کہ دیکھو میں انسان ہوں، مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے حقدار جس کا حق ہے میں اس کو نہ دوں اور غلط آدمی کو حق مل جائے. اگر ایسا ہو جائے فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو جس کو میں زمین کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ حقدار نہیں ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اللہ، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. میرے بھائی، مال جائز طریقے سے کمانے کے ہزاروں راستے ہیں. تجارت کیجئے، بزنس کیجئے اور پیسہ خوب کمائیے. ہمیں پیسے والوں کی ضرورت ہے. ہماری قوم کو آج ہماری قوم کے کتنے یتیم بچے ہیں، ان کی اچھی تعلیم کے لیے ہماری قوم کو پیسے والوں کی ضرورت ہے. کتنی مسجدیں ہیں تنگ پڑ رہی ہیں نمازیوں کے لیے، ان مسجدوں کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے ہمیں سرمایہ داروں کی ضرورت ہے. کتنے ادارے ہیں جہاں غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان اداروں کی کفالت کے لیے ہمیں مالداروں کی ضرورت ہے. تو ہمیں مال سے کوئی نفرت نہیں ہے، نہ مال کی مذمت کی گئی ہے. مال ناجائز طریقے سے کوئی کمائے اور لوگوں کا حق مارے، اس کی مذمت کی گئی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو جائز طریقے سے مال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد ماشاءاللہ بالکل مارکیٹ کے بیچ میں ہے، اور جمعہ کے دن کو ماشاءاللہ کافی لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن بقیہ نمازوں میں کم لوگ ملتے ہیں. میرے بھائی، یہ خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ کو مین مارکیٹ میں یہ مسجد آپ کو ملی ہے. آپ جتنے بھی بزنس میں اپنے کاروبار میں بزی ہوں، نماز کا ٹائم آیا حی علی الصلاۃ کی آواز سنیں تو آپ مسجد میں حاضر ہو جائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کہا ہے. مرد وہی ہے جو نماز کے ٹائم نماز پڑھے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد حقیقت میں وہی لوگ ہیں جن کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. وقت پر آپ نماز پڑھیں، کاروبار بھی کریں، لیکن کم سے کم 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے اس سے اپنی روزی روٹی کی برکت کی دعا مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین غیبت اور چغلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے. ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طریقے سے غلط کام میں ملوث ہیں، اللہ ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کو حلال روزی عطا فرمائے. جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو دیندار رشتے مہیا فرما دے. جو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو امن چین کا گہوارہ بنا دے. ہمارے ملک کو شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. رب العالمین ہمارے تمام ملک کے باشندوں کو مل جل کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اور ملک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے، اسلام پر ہمیں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.